کیا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان واقعی برف پگھل رہی ہے؟ کیا سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ آپ کے سامنے حقائق رکھتے ہیں۔ نجم سیٹھی نے ایک بیان دیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے۔ اب نجم سیٹھی کا کیا کہنا ہے؟ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگھل رہی ہے۔ آپ عمران خان کی پٹیشن سننے والے ججز کو دیکھ لیں، سب آزاد ججز کو نامزد کیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اس ترمیم میں عمران خان کو بھی ساتھ میں لیا جائے کیونکہ وہ زیادہ صوبوں کے حامی ہیں۔ اب ناظرین، یہاں پر نجم سیٹھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ عمران خان چونکہ نئے صوبوں کے حامی تھے، اس لیے اب ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی نظام کو مڑ مڑ کے عمران خان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور پھر دوبارہ سے عمران خان کے پاس ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے، دوبارہ سے عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سہیل آفریدی ترجمانی کر رہے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کی طاقتوروں کی؟ آخر سہیل آفریدی کس کے ساتھ رابطے میں کیا کچھ چل رہا ہے؟ اب اگر نجم سیٹھی کے اس بیان کو سامنے رکھا جائے تو اس سے بھی لگ رہا ہے کہ اگر سہیل آفریدی کے روابط ہیں تو اب ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور جب سہیل آفریدی کے آلریڈی ان سے روابط ہیں تو پھر کیا کوئی بڑی تحریک کبھی بن پائے گی؟ کوئی بڑا فیصلہ پاکستان میں ہو پائے گا؟ تو ایسا تو ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آتا۔ اب دوسری جانب آپ کے سامنے کچھ حقائق اور رکھتے ہیں۔ دوستوں، اس وقت ایک بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی ہے؟ کیا جنرل آصف منیر چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 28ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کرے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، ان کے لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ملاقاتیں تو کرا دیں گے لیکن ہماری بات مان جائیں؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو طرح کے نظریات ہیں۔ ایک وہ نظریہ ہے کہ طاقتوروں کے ساتھ مل کے ڈیل کی جائے، ان سے بات چیت کی جائے اور ان کی بات کو مان کے اس کے حساب سے آگے بڑھا جائے۔ ایک گروپ تو یہ ہے جس کے اندر اب کون لوگ شامل ہیں، جس کے اندر گنڈا پور سے لے کر سہیل آفریدی تک اور بیرسٹر گوہر تک یہ سارے کے سارے لوگ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، میٹنگز بھی کرتے ہیں۔ ایون کہ سہیل آفریدی نے منہ سے اعتراف کیا کہ ان کی ملاقات محسن نقوی سے ہوئی تھی۔ اب ناظرین، یہاں پر کیا یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اب دوسری جانب عمران خان کا نظریہ ہے۔ عمران خان کا نظریہ یہ کہ کسی صورت میں بھی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کسی صورت میں بھی ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہر صورت میں یہ سسٹم کرپٹ ہے، اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے اور آخری سانس تک لڑنا ہے۔ نظیر، ایک جانب عمران خان جو کہیں پر بھی پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو دوسری جانب پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کمزوری ظاہر کر چکے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جس کے بعد نظام ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اب سہیل آفریدی کی اگر ملاقات ہو جاتی ہے جو کہ اتنے عرصے سے نہیں ہوئی اور اچانک سے کرا دی جاتی ہے، اس کے بعد بیانات بھی سامنے نہیں آتے، تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ سہیل آفریدی بھی اس وقت کس کے اشاروں پر چل رہے ہیں یا کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اعجاز الحق نے ایک انٹرویو دیا، وہاں پر انہوں نے بہت ہی اہم بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہر وزیر اعظم کی دو بڑی غلط فہمیاں رہی ہیں۔ پہلی، وہ سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی متبادل نہیں، حالانکہ سیاست میں متبادل ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ دوسری، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنا آرمی چیف لگا کر وہ بادشاہ بن جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ادارے افراد سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے اجتماعی ہوتے ہیں، جبکہ ہماری سیاسی جماعتوں میں فیصلے چند افراد تک محدود ہو چکے ہیں۔ جب مشاورت ختم اور اختلاف رائے دب جائے تو ادارے اور جماعتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی انجام آج ہماری سیاست میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اب یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے اعجاز الحق کا، جن کی سیاست پر گہری نظر ہے، سینئر سیاستدان ہیں۔ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے، سارے کے سارے اختیارات وہ GHQ کے اندر ہوتے ہیں، یعنی کہ آرمی چیف کے پاس ہوتے ہیں۔ ان کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی مرضی سے حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں گھر جاتی ہیں۔ اب یہ کہنا ہے اعجاز الحق کا۔ اب اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگ جاتے ہیں، یعنی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیاسی اور جمہوری حیثیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ محتاج ہوتے ہیں، پھر ان سے من مانی کے فیصلے کرائے جاتے ہیں، ان سے من مانی کے کام کرائے جاتے ہیں، جس کے بعد عوام کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، عوام ان سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے کہ ان جماعتوں کی کوئی حیثیت نہیں، تو انہیں دبانا شروع کر دیتی ہے، اپنی من مانی کی ترامیم کرائی جاتی ہیں، آئین کو بدلا جاتا ہے، آئین کو مسخ کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ سیاست کا نظام ہے۔ اب اگر سہیل آفریدی کی ملاقات کرا دی جاتی ہے تو سوال تو بہت سارے اٹھیں گے۔ اس کے بعد سہیل آفریدی کا رویہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آخر سہیل آفریدی باہر آ کر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ اگر گفتگو نہیں کریں گے اور عمران خان نے کہا کہ تحریک چلانی ہے، تو کیا سہیل آفریدی چلا پائیں گے؟ یہ خود بھی ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔